بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دیتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ احسان اللہ، کلاس سادسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ حضرات زیوکار، یقیناً دین اسلام میں بسم اللہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی پیغمبر علیہ السلام کس قدر بسم اللہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب شام کرتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرات زیباکار، جو بندہ یہ 3 بار دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب کریم ہر ایک زہریلی چیز سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی بھی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ہے۔ حضرات زیباکار، اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر جاتے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے۔ اے اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کفیتا ہدیتا، فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب کریم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ رب کریم اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، یہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ اسی طرح ہی پیغمبر علیہ السلام جب واش روم میں جاتے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر واش روم میں جاتے تو شیاطین جو جنات ہے اس دعا کی برکت سے وہ شیاطین کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ رب کریم اپنے پیارے قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو اللہ رب کریم نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، جب تم کشتی میں سوار ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور پایا تکبیر تک پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو تمام فرشتے آئے، جبریل امین آئے، حتیٰ کہ سارے فرشتے آئے، آ کے کہنے لگے اے ابراہیم آپ حکم دیں کہ اس آگ کا رخ ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود گئے۔ اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے آگ سے بچا لیا۔ اور اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب کریم نے ان کو 2 معجزات سے نوازا تھا، جو بڑے بڑے معجزات۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ ہاتھ بکل میں ڈالتے اور ڈال کر نکالتے تو وہ چمکدار اور سفید دکھائی دیتا۔ اور اسی طرح جب ایک عصا بھی عطا فرمایا تھا، وہ عصا پھینکتے تو عصا پھینکنے پر وہ سانپ بن جاتا۔ جب اس کا پتہ فرعون کو چلا تو فرعون نے صاف انکار کر دیا کہ یہ تو معجزہ نہیں ہے، یہ تو معجزہ نہیں، یہ تو معجزہ ہے، یہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو فرعون نے سارے جادوگروں کو اپنے سامنے ایک میدان کے اندر بلا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔
تو سارے جادوگروں نے اپنے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ رسیاں صاحب بن گئی. موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر عصا ڈالا تو وہ عصا اژدہا بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے سانپوں کو کھا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم بسم اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس کی برکات کو اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.